مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیے، جو اہل حدیث اور جو دوسرے فرقے ہیں ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اس میں اہل حدیث اور فرقوں کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لڑکا اور لڑکی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان کی حالت میں ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے مصداق ہونے ضروری ہیں دونوں. فرقہ واریت کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ بہتر نہ بہتر تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے. البتہ گمراہ فرقوں میں جو دیگر فرقے آتے ہیں، جیسا کہ ایک شیعہ فرقہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو عقیدہ ہی بالکل غلط ہے. وہ تو چونکہ کفر کے بالکل قریب قریب ہے. ٹھیک. تو شیعہ میں تو نہیں نکاح ہو سکتا. البتہ اہل حدیث یا غیر مقلد جو ہیں ان کے کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو مطلب قرآن حدیث سے الگ ہے، لیکن بہرحال ان سے نکاح درست ہے. ٹھیک. ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے گمراہ فرقے ہیں جیسا کہ فرقہ بریلویت ہے، یا اسی طریقے سے جو پوجا پاٹ کرنے والے فرقے ہیں بدعت وغیرہ میں، ان سے بھی کیا ہے، بہتر نہ بہتر کا مسئلہ ہے. البتہ ایک چیز اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بریلیوں کے اندر اگر ایسا فرقہ ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہے، یعنی بدعت اتنا بڑا جرم نہیں ہے، بدعت اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ شرک ہے. اگر وہ شرک میں مبتلا ہیں اور کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی یا دوسروں سے اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں سوال کرنا، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی دوسرے کو اگر وہ شریک کر رہے ہیں تو وہ مشرک ہے. تو ظاہر سی بات ہے مشرک سے نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک. یہاں بہتر اور بہتر نہ بہتر کا مسئلہ ہے. ٹھیک. لیکن جو اور دیگر جو گمراہ فرقے ہیں ان میں بالاتفاق نکاح درست ہو جائے گا. لیکن بہتر صورت اس کی یہی ہے کہ اپنوں میں نکاح کیا جائے، یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہو. عقیدہ اگر درست ہوگا، ایمان یقین اگر اس کا مضبوط ہو، تو اس سے بہتر کوئی صورت ہے نہیں.